حضرات، گزشتہ خطبہ اندر اس بات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی کہ جڑا شخص قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا اور اپنی خواہشات اور گناہ تو بچ گیا، اپنے آپ کو روک نہیں، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب لئی انتہائی مشکل امر، اور آخرت کی گھڑیاں چو سب تو مشکل ترین گھڑی ہوئی کہ جدو بندے نو اس دے نام اور اس دے باپ دے نام تے آواز پے گی کہ حساب لئی حاضر ہو جائے۔ دنیا اندر اگر کہیں پیشی ہوئے اور جرم بھی زندگی چ موجود ہوئے جس وجہ تو پیشی ہے، تو ایک دنیا دے افسر دے سامنے، تفتیشی دے سامنے پیش ہون تو پہلے انسان دی کیفیت اور پھر اللہ دے سامنے پیش ہون دی کیفیت کیا ہو۔ دنیا اندر پھر بھی انسان نو کوئی سہارا آسرا ہو، کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی ہرجانہ، کوئی جرمانہ، لیکن جڑی آسرے دنیا چ موجود نے قیامت والے دن انہاں چو کوئی آسرا نہیں، نہ سفارش، نہ ہی کوئی جرمانے کی صورت عذاب ٹل جائے، نہ کوئی فدیہ لیا جائے، نہ جرمانہ لیا جائے، نہ کفارہ لیا، اور جسم تے کپڑا بھی نہ ہو، برہنہ ہو انسان، سورج بھی انتہائی قریب ہو، عدالت اللہ دی ہوئے جس تو کوئی بات چھپی نہیں، اور درمیان وچ کوئی وکیل اور ترجمان بھی نہیں ہوئے کہ تواڈے کیس نو مؤثر انداز وچ پیش کر سکے، کیونکہ عالم الغیب کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے، ڈائریکٹ کلام کرنا ہوئے گا اور ڈائریکٹ سوالات دے جوابات دینے ہوں گے۔ سوال کرنے والا اللہ خود ہوئے، حساب لینے والا خود ہے، اور انسان اس کے سامنے کھڑا ہے، باری کا منتظر ہے۔ اس کھڑے ہون تو جڑا دنیا ہی ڈر جائے، رب نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت۔ جس چیز نے آنا ہوئے وہ کتنی بھی دور کیوں نہ ہوئے، سمجھو کہ آ گئی، واقع ہونے والی واقعہ ہوئے۔ جب ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوئے گا اور دن آئے گا، تو پھر قریب ہے۔ جس دا آنا لازم ہے، سمجھو کہ وہ لمحہ آ گیا،
گزرنا جو ہے، سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی فرما دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر شخص کا حساب ہوئے؟ فرما ہاں عائشہ، ہر شخص کا حساب ہوئے، ہر شخص نے اللہ کے سامنے الگ الگ پیش ہونا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث ہے کہ اس وقت تک اللہ قدم آگے نہیں اٹھانے دے گا جب تک 5 سوالات نہ کر لے اور صحیح جوابات اسی دے نہ سکو۔ پہلا سوال کہ تینوں ایک عمر بخشی سی، زندگی بخشی سی، وہ زندگی کہاں فنا کی، کہاں گزاری؟ جواب دے۔ پوری زندگی کا احاطہ ہو، ساری زندگی کا جواب دے بھائی۔ دوسرا سوال کہ اس ساری زندگی اندر چند سال تیری جوانی دے سن، ان شباب ہی، وہ جڑے جوانی دی مستی سی نا، جوانی دا جڑا عروج سی، اس جوانی دے ایام چند سال دا الگ جواب دے۔ جوانی کیسے گزاری اور کہاں گزاری، کس طرح گزاری؟ پھر سوال ہوئے گا اس دے جوابات تو بعد مال جڑا تیرے کول ہے سی وہ کس طرح کمایا؟ کمائی دے سارے ذرائع بیان کر، کس طرح مال اکٹھا کرتا رہا سے، کہاں کہاں سے مال لے کے آندا سے، کیویں کیویں جمع کردا سے، وہ سارے ذرائع کاروبار اساس انداز طریقے ذرائع جس طرح اکٹھا کیتے سارے بیان۔ اس بیان تو بعد چوتھا سوال، جیڑا مال جمع ہو گئے ٹھیک ہے، جواب تیرا آ گیا کہ مال میں اس طرح کمایا، تاجر تھا، کاروباری تھا، ملازم تھا، مزدور تھا، جس طرح بھی کما لیا، آ گیا مال، بتلا جمع شدہ مال، کمائے ہوئے مال خرچ کیسے کیسے اور کہاں کہاں کیا، بیان کر۔ پہلے جمع کس طرح کیتا ہے، پھر اس جمع نو خرچ کس طرح کی۔ پانچواں سوال، تینوں کچھ علم عطا فرمایا، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم تے ہے، تھوڑا ہے، بہت ہے، زیادہ، اس اپنے علم دے مطابق عمل کتنا کیتا ہے، جواب دے۔ علم دے مطابق جواب دے کہ تیرا عمل علم دے مطابق سی کہ جہالت پر باپ دادا ایسے کرتے تھے، فلاں ایسا کرتا تھا تو میں کرتا رہا، یا جو علم تھا اور علم لیا تھا اس کے مطابق تیرا عمل تھا، جواب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی جس کو ہو گئی نا نرمی، اس کی رحمت مہربانی پیشی ہو گئی بندے دی، اور آگے مہربانی ہو گئی کہ چلو معافی ہے، ٹھیک ہے، درگزر ہے، معافی۔ لیکن جس کو سوال ہو گیا نا یہ کیوں کیا، بس سمجھو کہ وہ بس اب کون بتلائے رب کو میں نے کیوں کیا اور کس طرح جواب دے۔ بڑی سخت پکڑ والا بھی ہے اور سخت حساب والا بھی، الحسیب ہے، وہ حساب لینے والا ہے، اور حساب لینے والا عالم الغیب ہو تو بتاؤ اس کی پکڑ کتنی سخت ہو، جانتا ہو، اس سے کوئی چھپا نہ سکتا ہو۔ بندے کو بندہ چھپا سکنا، لیکن وہاں چھپ نہیں سکتا، وہاں بندہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، جانتا پہلے پوچھتا بعد، وہ تو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، پوچھ رہا ہے صرف بندے سے تاکہ حجت قائم ہو اور بندہ پکار کے کہے کہ یا اللہ ظلم نہیں ہوا
جو کچھ مجھ سے ہوا وہ انصاف ہوا، عدل ہوا۔ میں منع تسلیم کیتا ہے کہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ عدل ہے، ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا۔ تو اس کے سامنے کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہے۔ اصل انہوں آسان سمجھے، ویکھی جائے گی، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، آئے گی بھائی آئے گی۔ لا اقسم یوم القیامہ، جس طرح بندے نال گل کرے تو بندہ کہے، وہ بندہ ایک گل کرے اگر جواب کہے نہیں جس طرح تو کہہ رہے ہیں اس طرح ٹھیک نہیں، قسم میں اس طرح ہوئے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قیامت کے انکاریوں، حشر کے انکاریوں، میرے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کرنے والوں، لا نہیں اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے تو ہڈیاں باتیں اعتراضات اشکالات ٹھیک نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں اس دن کے واقع ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کون؟ اللہ، کہ قیامت آئے گی۔ جدو آنا ہے اور کھڑا ہونا ہے اس دے سامنے، پھر نخرہ کس بات، پھر اکڑ کس بات، پھر تکبر کس بات، پھر عیاشی کس بات، عیش و عشرت کس بات، یہ ساری زندگی کی لذتیں، یہ شہوتیں، یہ گناہ، یہ یاری، مکاری، دھوکہ بازی، خیانت، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، بدکاری، فحاشی، یہ گانے، یہ زندگی کی لذتیں، یہ گناہ کس لیے ہیں؟ جب کھڑا ہونا ہے اور یقینی ہونا ہے اور حساب دیں۔ اپنی زندگی پہ غور کیجئے، اس لمحے سے ڈریے جس لمحے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور بڑا مشکل ہے، اور جیڑا اس تو ڈر گیا پھر انعام اور رحمت اسی کے لیے۔ اس دے سامنے کون جائے، اس دے سامنے کون جائے اور کون کھڑا ہوئے اور کون کہے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری، بڑی مشہور حدیث، اکثر خطبہ اس حدیث نو پڑھتے نے، سنتے نے، بیان ہوتی، تو ہر شخص نے اس حدیث نو سنے، لیکن اس حدیث کا ایک پہلو جو میں سمجھان دی کوشش کروں گا، ذرا اس تے توجہ۔ جس پہلو چ بیان ہوتی ہے نا اکثر، وہ پہلو اور ہوں، لیکن جس پہلو چ میں تھوڑے سامنے رکھنا ہے، ذرا اس سمت، اس جہت تے غور فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن کیفیت پہلے وہ بیان ہو چکی۔ اس قیامت والے دن ساری دنیا پریشان ہوئی، دھوپ ستا رہی ہوئے گی، گرمی کی شدت ہوئے گی، بندہ پسینے شرابور ہوئے، ہر بندے نو فکر لگی ہوئے گی، اور دن بڑا لمبا ہوئے۔ کتنا لمبا ہوئے گا؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ ساری زندگی کتنی ہے؟ ساڑھی 60 سال، 70 سال، 80 سال، ٹوٹل صرف 60 70 80 سال۔ کب سے پیدا ہوئے، کب تک آج ہیں اور کب تک رہیں گے؟ تو جب ایک دن ہی 50,000 سال کا ہو جائے، ختم ہونے آئے ہی نہ، یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے، لمبا ہزاروں سالوں پر مشتمل ایک دن ہے، تو پوری طرح ستا رہی ہے، کپڑا ہے کوئی نہیں، چھاں ہے کوئی، نیچے زمین تپ رہی ہے، تانبے دی زمین ہے جڑی پگھل تپ رہی ہے، بندہ اس تے کھڑا ہے ننگے پاؤں، جسم تے کپڑا کوئی، ٹھنڈی ہوا کوئی، برآمدہ کوئی نہیں، چھاں کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، پنکھا کوئی نہیں، کولر کوئی نہیں، اے سی کوئی نہیں، کوئی ٹھنڈک کا سامان ہے ہی نہیں۔
کھانا نہیں، پین نو پانی، کچھ بھی۔ دور ایک حوض کوثر ہے جس پہ جا کے پینا ہے، لیکن حساب و کتاب کے بعد بندے پریشان۔ ہن صرف اے فکر ہے، اے فکر اجے تک دماغ تے نہیں سوار ہوئی کہ جنت جاوی، صرف اے فکر ذہن چاہے کہ حساب شروع ہو جائے، کسے سمت جس سائڈ تے لگنا ہے لگیے تے صحیح، ایس پریشانی تو تے بچی، حساب شروع ہو جائے۔ کون کہے اس ذات نو کہ یا اللہ حساب شروع فرم؟ کسی میں ہمت جرأت ہی نہیں ہے کہ حساب کا کہہ دے، گزارش کر دے، سفارش کر دے، شفاعت کر دے کہ یا اللہ دنیا پریشان ہے، حساب شروع کر۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر رب آئے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے گا، حساب لینے کے لیے آئے گا۔ بندے کھڑے، معاشر کا میدان ہے، اور کہاں سے ہے؟ عرفات سے لے کر ملک شام تک، یہ ساری جگہ میدان معاشر۔ بعض روایات میں ہے عرفات، بعض میں ہے ملک شام۔ محدثین کی تطبیق یہ ہے کہ اس طرح سمجھے کہ آغاز عرفات سے ہوگا، آخری صف شام میں ہو، ہزاروں میل کا سفر ہے۔ لوگ پریشان کھڑے، کون کہے کہ یا اللہ حساب شروع فرما دے؟ دنیا کہے گی کہ یار کوئی ایسی ہستی تلاش کیجئے جس نو گزارش کریے کہ اللہ حساب شروع کر۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے کس کے پاس آئے گی؟ مشہور حدیث ہے سیدنا آدم علیہ السلام، تفصیل حدیث ہے۔ اس تفصیلی حدیث جو چند نکات پہ غور کی، آدم علیہ السلام کو لا کے کہن گیا ہے آدم تسی ساری انسانیت دے باپ، تے باپ دے کچھ حقوق بھی ہوندے نے اولاد، تے تہاڈی اولاد پریشان کھڑی، تے اپنی اولاد نال محبت شفقت اظہار کر کے رب نو ضرب اتنا عرض کر دو کہ حساب تو شروع کر دے۔ تسی شان یہ ہے تہاڈی کہ تانوں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تمہاری شان یہ ہے کہ تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، تمہاری شان یہ ہے کہ تم ایک طویل عرصہ جنت میں بسر کی، تمہاری شان یہ ہے کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو، اور اے سفارش بھی نہیں کرنی کہ سان چھاٹ دے ہو، سفارش اے کرنی ہے صرف ابتدائی سفارش کہ حساب شروع ہو جائے، بس شروع کرا دو۔ اب سنیے آدم علیہ السلام کا جواب، فرمایا گیا بیٹو، اے میری اولاد، میں کیسے کھڑا ہو کے آگے جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ میں کیسے کھڑا ہو کے یہ بات کہوں؟ جے میں سامنے کھڑا ہو کے یہ بات کہاں تے اگو جواب آوے تن روکے آسی جنت تے درخت تے نڑے نہ جائیں، تو پہلے آپ حساب دے کیوں گیا سے؟ تے دسو میں کی جواب دیا گا؟ اگر وہ یہ پوچھ لے تو میں کیا جواب دیا گا؟ میں نہیں جاتا آج۔ بھئی آپ کا باپ، میرا باپ، ساری اخلاق انسانیت کا باپ آدم نہیں کھڑا ہونے پا رہے جا رہے کہ رب یہ نہ پوچھ لے کہ ایک درخت سے روکا تھا، وہ پھل کھا لیا تھا تو نے، او دا جواب تو سیدھے ہونا، پھر میں انہاں دا حساب تے شروع کروں گا یا نہیں کروں گا، پہلے اے دا حساب
تے میں کی جواب دیاں گا؟ میں نہیں جانتا۔ جب آدم اس درخت کا پھل کھا لے، زندگی میں یہی ایک عمل ایسا ہوا جس سے رب نے روکیا سی تے ہویا بھی بھول گئے۔ قرآن میں نص ہے فنسی آدم بھول گیا تھا کہ بھول کے کچھ کام کر بیٹھنا گناہ نہیں ہے۔ بھول کے نماز بھول جائے، نماز کے اندر بھول جائے، روزہ کے اندر بھول کے کھا پی لے، یعنی بھولنا گناہ نہیں ہے، فطرت ہے۔ اول انسان اول الناس، پہلا انسان سب سے پہلے بھولا، عربی کی کہاوت۔ بھول سکتا ہے، جب بھول کے کھانے والا اس سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور آدم جیسی ہستی کھڑی نہیں ہونے سے ڈر رہی ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ صرف ایک پھل کھاتا ہے تو جنا سارا کچھ کھاتا ہے، نہ شراب چھوڑی، نہ نشے چھوڑے، نہ سگریٹ، نہ حقہ، تمباکو، کوئی شے نہیں چھوڑی، نہ نسوار چھوڑی، نہ عزتیں کسی کی چھوڑی، جھوٹ ہماری زندگی میں ساری زندگی پڑھیے، اپنی زندگی نظر، اپنی کتاب کھولی، دوسروں کی کتاب کھولن سے پہلے اپنی کتاب آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے اپنی کتاب، یہ پڑھیے، یہ کتاب ہے، قیامت نو یہ پڑھنی پڑنی ہے، آپ پڑھ لو، قیامت والے دن حساب جو ہونا ہے آپ محاسبہ کر لو، اب ڈر جاؤ کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں جاتا، اللہ نے روکیا سی ایک درخت دے پھل تو میں وہ کھا بیٹھا، جی انہیں پوچھ لیا، ایک باری اس درخت دا پھل کھاتا سی تے 40 سال میں کہتا رہا، تب مانا تھا وہ، اور مان بھی گیا، معافی بھی ہو گئی، تلافی بھی ہو گئی، کلمات بھی سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کلمات سکھا دیے، توبہ قبول فرما لی، خطا معاف ہو گئی، نسیان وہ بھول کے جو کھا بیٹھے وہ معاف ہو گئی، خبر بھی آ گئی، اے آدم علیہ السلام تو انہوں معاف کر دیتا گیا ہے، جو کچھ تساں کیتا ہے وہ معاف ہو گیا ہے، جڑا پھل کھاتا ہے وہ تواڈے معاف ہو گیا ہے، ان جاؤ دنیا اندر، پھر آؤ جنت اندر، معافی تو بعد، مغفرت تو بعد، بخشش تو بعد، رحمت تو بعد، قبولیت تو بعد، خبر آدم علیہ السلام نو کہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیتا ہے، ربنا ظلمنا، کلمات بھی آپ سکھلائے نے، معافی مل گئی ہے، پھر بھی فرما دینے میں ڈر لگتا ہے کہ دوبارہ حساب ہی نہ کھل جائے، میں نہیں جاتا تو سانتے پرواہی کو نہیں، جی میں سکتا کچھ کیتا ہی نہیں، ایویں معصوم بیٹھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑا ڈر جائے اودے سامنے کھڑے ہون تو آدم علیہ السلام فرمان کے میں نہیں جاندا، تسی کسی اور دے پاس چلے جاؤ، دنیا ساری پریشان ہو کے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، دنیا پھر پریشان ہو کے سیدنا نوح علیہ السلام دے کول آئے گی، اے نوح علیہ السلام تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے پیارے ہو، تہانوں اللہ نے آدم ثانی دا اعزاز مقام بخشیا ہے، اور تہاڈی بڑی شان و عزت، تساں اللہ دے دین لئی دعوت توحید لئی 950 سال دنیا اندر دعوت توحید دیتی ہے، اللہ دے نبی ہو، پیارے ہو، تسی عرض کرو کہ یا اللہ حساب شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام فرمان گے کہ اے دنیا دے لوگوں سن لو، شان اچ کوئی شک نہیں، مقام اچ کوئی شک نہیں، جے میں جاواں رب دے سامنے گزارش کرن لئی تے رب کو پوچھ لوے جدوں تیرا بیٹا کافر ہو کے غرق ہو رہا سی تساں میرے کولوں دے لئی دعا کیوں کیتی سی، میں اپنا حساب کی دیاں گا، لہذا میں بھی او دے سامنے کھڑے ہون واسطے تیار نہیں۔ نوح علیہ السلام نہیں جا رہے،
میں نہیں جاتا بھائی اس کے سامنے کون کھڑا ہو. یہ معصوموں کی حالت کیفیت ہے، یہ گناہوں سے پاک لوگوں کی کیفیت ہے. گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں جن کی سار زندگی گناہوں میں ہے، ہماری حالت کیا ہو؟ ہم کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے صاحبتے؟ فرمایا میں نہیں جاتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. فرمایا چلو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں دی اللہ نے شان مقام عزت عظمت بڑی بنائی ہے. وہ خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ نے انہوں ساری کائنات دی امامت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ نے جیڑا بھی انہوں تے ازمائش بھیجی ہے، ہر ازمائش دے اندر بھی وہ پورا اترے نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام دی آل اور ابراہیم علیہ السلام دی عزت عظمت شان ہے کہ انہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ نے خلیل بنایا، اپنا خلیل بنایا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے خلت دا مقام بڑا اعلیٰ ترین مقام ہونا ہے، سب تو اوپر والا درجہ مقام خلت والا ہونا ہے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب نو اپنا خلیل بنایا ہے. فرمایا میں نو رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. جے میں کسی نو اپنی امت جو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق نو بناندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب تو اونچا درجہ مقام خلت ہے. ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے درجہ عطا فرمایا ہے کہ او خلیل اللہ نے دنیا نو خلیل اللہ کہن دیئے. تو اڑی احسان ہے، تو اڑی عزت عظمت ہے. تسی چلو رب دے سامنے گزارش کرو کہ حساب شروع فرما دے. ابراہیم علیہ السلام فرما دے اے بنی آدم، اے آدم دی اولاد، اے آدم دے بیٹو، میں جان چلاتے چاہواں، لیکن جے میں جاواں کھڑا ہو جاواں رب دے سامنے تے رب میرے کو پوچھ لوے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ہاڑے نال تو اڑی بیوی سی تے تساں فرمایا سی میرے نال میری بہن ہے. وہ تمہارے ساتھ تو تمہاری بیوی تھی اور تم فرما رہے تھے وہ میری بہن ہے. حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توری ہے. محدثین نے یہ فرق بیان کیا ہے بھی یہ گناہ نہیں ہے، خلاف حقیقت بات نہیں ہے. ظالم بادشاہ سی، وہ اس سے لوٹ رہا تھا. جب خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ گزرے، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے، کیونکہ اسلامی رشتے کے لحاظ سے وہ بہن ہے. بات سچی کہی ہے، لیکن حقیقت کے ظاہری بالکل خلاف ہے. فرمایا اگر وہی پوچھ لے ایک دفعہ اسلامی رشتے کے لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے، حالانکہ کون تھی؟ بیوی. اسلامی رشتے میں وہ بہن تھی، لیکن میں نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، تھی بیوی. رب یہی پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کہا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس زندگی کا ایک جملہ، زندگی کا ایک لفظ کہ ٹھیک ہے وہ تیری اسلامی رشتے کے لحاظ سے بہن تھی، لیکن تو نے اس کو کیوں کہا، تو نے بیوی کیوں نہیں کہا؟ اگر یہی پوچھ لے خلیل سے تو خلیل کیا جواب دے گا؟ بھائی سانو تو کیڑی بات ہے جڑی نہیں پوچھ. ہماری زندگی میں تو جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے، چغلی بھی ہے، سارے گناہ ہیں، ایک ایک کا حساب ہونا ہے. وہاں تو یہ لوگ ہستیاں ڈر رہی اور میں نہیں جاتا. بھائی وہ پوچھ لو قوم نے کہا تھا آؤ میلے پر چلیں، تو میں نے کہا تھا میں بیمار ہوں. ظاہری طور پر کوئی بیماری نہیں تھی، یہاں بھی توریہ کیا تھا کہ بیمار ہوں. بیماری دل کی مراد لی تھی کہ شرک، قوم میں شرک ہو تو سب سے بڑی روگ دل کا دکھ نبی کا یہی ہوتا ہے. فرما اس دکھ میں تھا، اس پریشانی میں تھا، لیکن ظاہری طور پر جسمانی کوئی بیماری تھی نہیں. تو میں نے یہ کہہ دیا تھا. اللہ وہی پوچھ لے تو جواب کیا دوں گا؟ میں نہیں جاتا. اب بتائے ابراہیم علیہ السلام نہیں جا رہے، کون وہاں کھڑا ہو کے کہے؟ ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟
मासूमों का ये आलम। हदीस सरवर कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जदों ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दी बारी आएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम जदों रब के सामने अपने हिसाबो किताब, अपनी कौम दे हिसाबो किताब हो रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज दी है, ईसा इब्न मरियम लब्बैक व सअदैक, या अल्लाह हाजिर। फरमाया ये तुम्हारी कौम ईसाई आई खड़ी है और कहती है कि आप कह आए थे कि मुझे रब का बेटा बना लो। ये कहते ने कौन ईसाई कि तुसी ये गल इन्होंने कही सी, ये तुम्हारा नाम ले रहे, बताओ ये बात ठीक कह रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जदों अल्लाह पूछेगा, कुरान में इशारा है, अंत कुल्त लिन्नास व उम्मी इत्तखज़नी मिन दूनिल्लाह इलाहैन मिन दूनिल्लाह, तुसी क्या अंत कुल्त लिन्नास इत्तखज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। जदों अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन पूछेगा, ऐ ईसा इब्न मरियम तुसी इन ईसाइयन कह के आए सो कि मैनू ते मेरी मां नू अल्लाह तो इलावा माबूद बना लिया जे, ये क्या सी तुसां जवाब दिओ। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम दे जिस्म दे हर बाल दे विचों बाल दी जड़ कोलों खून जारी हो जाएगा। अल्लाह का खौफ। वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। ईसा इब्न मरियम को सवाल हो रहा है ते बालां दे विचों जड़ां चों खून समाया है, खून जारी हो गया है। दसो जे मासूमा दी है हालत, जेड़े गुनाहां तो पाक ने, अल्लाह दे नबी ने, रब दे प्यारे ने, जन्नत दे वारिस ने, जन्नत उन्हां लई बनाई गई है, जन्नत दे महलात ने, उन्हां दी हालत कैफियत है, दसो गुनाहगारां दी हालत कैफियत की होएगी। ईसा इब्न मरियम की फरमान गया है, मेरी कौम मैं रब दे सामने जान जो दी पोजीशन अंदर नहीं, लिहाजा मैं जाना नहीं ते किसे होर नहीं जे जाना, इको ही हस्ती है, मैं तुहानू दा पता दस देना। इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो ना आदम अलैहिस्सलाम दा ख्याल रखो कि आदम अलैहिस्सलाम जान गए, नहीं जे जाना आदम अलैहिस्सलाम ने, न जाना जे नूह अलैहिस्सलाम ने, न जाना जे इब्राहीम, न मूसा, न ईसा, न मैं जाना है। फरमाया जे जाना चाहते हो कि अल्लाह दे सामने कोई पेश होवे और कवे कि या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, रब दी मखलूक कोई नहीं जे जेड़ा खड़ा हो सके सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो है उनके पास जाओ सीधा, और कोई नहीं है। उनकी सारी जिंदगी ऐसी है जैसा रब चाहता था। रब उनसे नहीं पूछेगा कि आपने ये काम क्यों किया, उन्होंने वही कुछ किया जो रब चाहता था। उनके बादशाह और कोई नहीं। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर दुनिया सारी इकट्ठी होगी, सब न मरियम दे मशवरे ते मेरे को आएगी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहानू अल्लाह ने मासूम बनाया है, तुहाडे जिम्मे कोई खता कोई गुनाह नहीं, लिहाजा तुसी रब दे सामने अर्ज करो कि हिसाब किताब शुरू कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चल पवांगा अल्लाह दे सामने एक गुजारिश करन लई कि या अल्लाह हिसाब शुरू फरमा दे। फरमा जदों मैं चल पवांगा अल्लाह दे सामने पेश होवांगा एक गुजारिश करन लई, लेकिन मेरी ज़बान पाक चों भी कोई लफ्ज नहीं निकलेगा, मैं भी आखिर जाके सजदे गिर जावांगा। कौन खड़ा हो के कवे मैं भी सजदे च गिर जाऊंगा। एक तवील तरीन सजदा मैं करांगा, रब नू राजी करन दी पूरी कोशिश करांगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला चंद कलिमात मेरे दिल उस वेले इल्का करेगा, मेरे उम्मतियों जेड़े अज मेरे इल्म अंदर नहीं, उस वेले अल्लाह मैनू अता करेगा। उन कलिमात नाल फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला नू पुकारांगा, राजी करांगा। 7 दिन 7 रातें जितनी जमीन पे है ना, इतनी देर वो सजदा मेरा जारी रहेगा। लंबा सजदा होएगा, तवील तरीन सजदा होएगा। उस सजदे तो बाद अल्लाह फरमाए, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میرے علم کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ محمد کو یا محمد کہہ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہے، حدیث ہے بخاری۔ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دنیا میں جب بھی اپنے محبوب کو بلاتے تھے رب یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، القابات سے، اعزازات سے۔ لیکن آج قیامت کا دن ہے، سجدے میں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عجیب غصہ ہے، جلال ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں رب تعالی؟ ارفع راسک یا محمد۔ آج فرماتے اٹھائیے سر اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے مدثر، اے مزمل۔ نہیں، آج کس قدر وہ جلال میں ہے ذات کہ سب سے اونچی شان والی، عزت عظمت والے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے یا محمد، اے محمد اٹھائیے سر اپنا، اٹھائیے سر اپنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سر اٹھاواں گا۔ اللہ فرمائے گا سل تو اشفع تو شفع، سوال کیجئے مانگیے تمہیں دیا جائے گا، سفارش کیجئے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائے اور اپنے جسم تے وجود تے گناہ تے کنٹرول کر لوے، اللہ فرماندا ہے کہ وہ جنت ٹھکانہ ہوئے گا۔ جدوں بھی کوئی گناہ دا کم سامنے آوے اس ویلے دل وچ خیال آوے کہ ایک دن آنا ہے میں اللہ دے سامنے اس کھڑا ہونا ہے، اس گناہ دا جواب دینا پینا ہے، تے قیامت والے ذلیل کے ڈاواں گا، رسوا کے ڈاواں گا، آج چھپ جاواں گا، قیامت نو کیویں چھپاں گا؟ دنیا جدوں میرا حساب سن رہی ہوئے گی، میں کلا حساب دے رہا ہوواں گا، باقی ساری دنیا ویکھ رہی ہوئے گی، اس دن تو میں ڈر جاواں تے اس گناہ نو چھوڑ دیواں۔ جویں حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالکفل دا پوری تفصیل نال واقعہ حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرما بنی اسرائیل ایک بندہ گزرے ہے جدا نام ذوالکفل ہے۔ اس ذوالکفل دنیا دا ہر عیب ہر گناہ دے اندر پایا جاندا سی، ڈاکے مارنا، لوگاں دا مال نہ حق غصب کر لینا، یہ او دا کم تے کردار تے زنا و بدکاری دے اندر ساری زندگی بسر کردا رہیا۔ ایک عورت او دے کول گئی ہے، کوئی صدقے دا مطالبہ کیتا ہے، یہ کہندا ہے صدقہ و خیرات مال پیسہ تے دیاں گا، لیکن شرط ہے کہ میرے نال تنو رات میرے نال گزارنی ہوئے گی۔ اس عورت نے غربت دے وجہ تو ادھر معاہدہ کر لیا ہے، 100 دینار یا 100 درہم پہلے معاوضہ طے ہو گیا ہے۔ 100 درہم طے کر کے عورت پیسے نقد ایڈوانس لے کے آ گئی ہے کہ بچے میرے بھوک نال مر رہے ہیں، انہوں میں کھلا پلا کے رات نو سلا کے تیرے پاس آ جاواں گی۔ یہ حسب وعدہ رات نو عورت ایدی کوٹھی محل اندر پہنچ گئی ہے۔ جدو ایدے محل کوٹھی اندر پہنچی ہے، انہیں دعوت جناب گناہ دیتی ہوئی اس نو قبول کر کے عورت مجبور ہو کے غربت دی وجہ تو بچے نو کھلا پلا کے سلا کے دے محل اندر پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پورا تفصیل واقعہ بیان کیتا ہے۔ جدو ایدے کمرے دے اندر اے عورت پہنچ گئی ہے، ایدے کول بیٹھ گئی ہے، لباس دعا دا اتر گیا ہے، انہیں بھی اپنا لباس اتار دیتا ہے، انہیں بھی اپنا لباس اتار دیتا ہے۔ اس ویلے عورت دے وجود وال ویکھیا ہے تے کپ کپی تاری ہو رہی ہے، جسم دا کمدا جا رہا ہے۔ ذوالکفل کہنے لگا تو کم کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کی ہے تیرا میرا معاوضہ طے ہوا ہے، وہ 100 دینار میں تنوں پہلے ہی دے دیتا ہے، تو گھر رکھ کے آ گئی ہے، اور کپ کپی کس بات دیئے؟ اے عورتاں دیئے ذوالکفل کیوں نہ کپ کپی تاری ہوئے، زندگی گزر گئی ہے کدے گناہ کیتا ہی نہیں سی۔
میں تے کدے گناہ نہیں سی کیتا، اج غربت دے ہتھوں تنگ آ کے مجبور ہو کے اس گناہ تے مجبور ہو کے بیٹھ گئی ہاں۔ کوئی راستہ نہیں رہ سیا میرے واسطے، کوئی حلال راستہ نہیں سی رہا میرے واسطے، میں اس حرام راستے تے چلی ہاں، غربت دی وجہ تو چلی ہاں، اس گناہ دے راہ تے اج چلن لگی ہاں۔ اج پہلی باری کوئی غیر بندہ جیڑا ہے وہ میں او دے بستر تے آ گئی ہاں، او دے کول پہنچ گئی ہاں۔ اے ذوالکفل موت تینوں بھی آنی ہے، موت مینوں بھی آنی ہے، اس دن کی بنے گا کدوں وا ما من خاف مقام ربہ، جدو تو ہی اللہ دے سامنے ہوئے گا تے میں بھی اللہ دے سامنے ہوواں گی، تے اس ویلے کی بنے گا جدو اس گناہ دا حساب شروع ہوئے گا۔ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش تو رک جاویں، پاس آ جاویں، اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ یہ آندہ ہے میں تے سار زندگی گناہ وچ گزاری ہے، تو پہلے باری گناہ کرن لگی اتنا ڈر گئی ہے، کہن لگی ہے ذوالکفل سن لے مینوں تے ڈر آندا ہے قیامت والے دن اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو بعد کی بنے گا، حساب و کتاب کے میں دیواں گے۔ یہ اتے بات اثر کر گئی ہے، اٹھے آندا اپنا لباس تو بھی پا لے، انہیں بھی لباس پایا ہے، کہنے لگا اپنی عزت بچا کے چلی جا، پیسے بھی واپس کرن دی لوڑ نہیں، لیکن جب تک جیتی روی میرے واسطے مغفرت دعا کر دی روی، اللہ ذوالکفل نو معاف کر دے، اللہ ذوالکفل نو معاف کر دے، چاہ گناہ تو بچ کے چلی جا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، عورت باہر نکلیے، ذوالکفل اٹھے آئے، انہیں وضو کیتا ہے تے سجدے گر گیا ہے، کتے رات جو گناہ اندر گزارنی سی، کتے رات سجدے اندر آ گیا ہے، کتے رات گندگی اندر سی، کتے رات پکیزگی اندر آ گئی ہے۔ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خیشات تے کنٹرول کر لیا ہے، وجود تے کنٹرول کر لیا ہے، قیامت والے دن کھڑے ہون تو ڈر گیا ہے۔ جدو ایک کیفیت پیش ہوئی ہے، سجدے اندر ہی روندیاں روندیاں چیخ ماریے تے روح ہی نکل گئی ہے، جان پرواز کر گئی ہے، ذوالکفل فوت ہو گیا ہے۔ وہ سویرے پورے علاقے اندر خبر پھیل گئی ہے، ڈاکو مر گیا ہے، چور مر گیا ہے، بازانی مر گیا ہے، بدکار مر گیا ہے، شریر مر گیا ہے، گندہ بندہ مر گیا ہے، بدماش بندہ مر گیا ہے، دنیا نے خلاصی پائی ہے۔ یہ دیکھو لو کسی دی عزت یا زبا محفوظ نہیں سی، اتنا گندہ بندہ مر گیا۔ چلو جا کے ویکھئے کہ دی شکل بدل گئی ہوئے گی، رنگ بدل گئے ہون گے، بڑی جناب گندی موت آئی ہوئے گی، اللہ نے سلیل کر دیتا ہوئے گا، چہرے تے سیاہی پھیل گئی ہوئے گی۔ چلو ویکھئے ذوالکفل ہوں جا ویکھئے، اے پنڈ دے بندے دوڑے آئے نے، جان دے ہو شریر بندہ مر جائے دنیا خوش ہویا کر دیئے، بد اخلاق بندہ مر جائے دنیا اس تے مطمئن ہویا کر دیئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو نیک صالح بندہ فوت ہوندے اس تے اسمان بھی روندے، زمین بھی روندی ہے، درخت روندے نے، پہاڑ جمادات روندے نے، ہر چیز روندی ہے۔ اتنا خیر والا بندہ، اتنے بھلائی والا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، تے جے شریر بندہ مر جائے نہ آسمان روندے نہ زمین روندی ہے، حیوان بھی خلاصی پاندے نے کہ بد کردار بندہ مر گیا ہے جس تو زمین بھی تنگ ہوندی ہے، کدے زمین تے اکڑ کے چلنا ہے، کدے زمین تے گناہ کردا ہے، کدے زمین تے بدکاریاں کردا ہے۔ جان دے چپ چپاتی زمین خاموش زمین، اے دنیا زمین خاموش ہے، جدو تو اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا ادو زمین بولن دی کوئی جناب بولے گی، رب ایسے زمین دے ٹکڑے نو بلائے گا۔ قرآن دے الفاظ نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ فرماتا ہے زمین نو اخبار بنا دیاں گے، جویں دنیا وچ اخبار دے آدی ہو، سویرے اٹھدے ہو نہار مو جناب اخبار پڑھدے ہو، ملک دیاں خبراں کی نے، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اخبار دے آدی ہو، خبراں دے آدی ہو، اللہ توڑے زندگی دی خبراں اخبار نو زمین نو بولن دی قوت دے وے گا۔ انہوں سنا اپنیاں خبراں، انہوں سنا اپنے حالات، یہ زمین ابلے گی تے بولے گی، بول کے کہے گی اللہ اس دن میرے ہوتے اے گناہ تے اے کرتوت کیتے نے۔ زمین بول رہی ہے،
زمین بول رہی ہے اس بندے تو دنیا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو بدترین انسان ہوئے یہ دے شر تو بدماشی تو بد زبانی تو بندے بچن لئی او دے کول بیٹھیا نہ کرن او دے کول دور ہو جایا کرن اے دے کول نہیں بینا کوئی مندہ ہی بولے گا اے دے کول نہیں بینا کوئی زبان تو جناب برا جملہ ہی بولے گا جنہوں بندے چھڑ جان بلانا چھڑ جان بیٹھنا چھڑ جان قریب آ کے گپ شپ لانا چھڑ جان بد اخلاقی دی وجہ تو اس تو برا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا پنڈ دے بندے سارے دوڑے آئے زل کے فلنال اللہ نے کوئی انجدائی سلوک کیتا ہوئے گا اللہ نے او دے چہرے نو بگاڑ دیتا ہوئے گا جان دے ہو کہ چہرے آندہ بگاڑ جان دے ہو کہ چہرے آندی کیفیت نیک بندیاں دی اور ہوندی ہے تے برے بندے دی اور ہوندی ہے وہ دی میت انداز اور ہوندہ ہے برے بندے دی میت انداز اور ہوندہ ہے حدیث پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا نماز پڑھنے والا تلاوت کرنے والا نیکوکار انسان دی موت تو بعد چہرے دی چمک رونق الگ ہوندی ہے گناہگار دی الگ ہوندی ہے اور تو سب پڑھیا سنیا ہوئے گا کہ کل پرسوں دے اندر جناب بہت بڑا اداکار فوت ہویا ہے مشہور اداکار طارق عزیز فوت ہویا ہے 100 تو زیادہ بندے جنازہ پڑھنے موجود نہیں اتنا معروف آدمی فوت ہوندہ ہے جنازے بندے کیوں نہیں آمنے حالانکہ چاہیتا سی لکھا بندے جنازے اندر پہنچ دے لیکن کیوں نہیں پہنچے جنازے اندر کھچ پہندی ہے جے دین دے اندر رمک موجود ہے ایمان دی رمک موجود ہے جڑا بندہ دنیا اندر رہ کے فحاشی بے حیائی پھیلاندہ ہے گلوکارہ دی موت ویکھیا کرو انہاں دے جنازے ویکھیا کرو فلمی اداکارہ دی موت ویکھیا کرو انہاں دی شکلاں ویکھیا کرو مرن تو بعد کیفیت کی ہوندی ہے جا علماء کرام شیوخ الحدیث بھی پچھلے ہفتے فوت ہوئے نے انہوں نے چہرے دی رونقاں دیکھو انہوں نے چہریاں دی چمک دیکھو دمک دیکھو ایک فرق محسوس ہوئے گا کہ اللہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ چہرے سفید کنا دینے چہرے سیاہ کنا دیو گانے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا جڑے لوگ بے حیائی گناہ پھیلان دینے انہاں دنیا بھی چہرے تے پھٹکار پہ جاندی ہے قیامت نو بھی پھٹکار پوے گی لیکن جڑے لوگاں دے اندر خیر نیکی قرآن حدیث دین شریعت غیرت حیات درس پھیلان والے لوگاں دے چہرے دی عجیب کیفیت ہوندی ہے نزل اللہ عمران نبی پاک فرمان دے اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھے جڑا میری حدیث سنے یاد کرے پھر حدیث نو آگے پہنچائے کہ نبی علیہ السلام فرمان دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پنڈ دے لوگ اکٹھے ہو کے ذل کے فل دی کوٹھی تے پہنچے نے کہ ڈاکو مر گیا ہے بدماش مر گیا ہے کی پتہ ہے راتوں رات صلح ہو گئی ہے کی پتہ ہے راتوں رات توبہ کر لئیے کی پتہ ہے کہ راتوں رات اللہ نے معاف کر دیتا ہے جدو پنڈ دے لوگ آئے تے برا لوگاں نے میت نو ویکھ کے لوگاں نے برا کہنا سی کہ بنا ڈاکو جو مریا چور جو مریا اللہ نے او دی کوٹھی تے باہر سنہری حروف نال بڑا ایک پیارا جملہ فرشتے نو بھیج کے لکھوا دیتا ہے ان اللہ قد غفر للکفل اے پنڈ دے لوگوں کفل برا نہ کہنا اللہ نے معاف کر دیتا ہے یہ رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا سی اللہ نے انہوں معاف فرما دیتا ہے پڑھئے حدیث پاک دوسری صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشہور حدیث بھی صحیح البخاری اندر 3 بندے غار اندر پھنسے سن جدوں بارش آئی سی تنہ نے دعا کیتی ہے جنہیں آخری دعا کیتی ہے تیسرا بندہ وہ کی آندہ سی یا اللہ میرے چچا دی بیٹی بڑی خوبصورت سی انہیں میرے کل مالی مدد منگی تے میں اس نو بھی 60 درہم یا 100 درہم دینار طے کیتا کہ زنا بدکاری واسطے
رات میرے نال گزارے گی. اللہ جی وہ میرے کمرے چاہ گئی سی, اس نے بھی کب کبھی تاری ہوئی, اس نے بھی میرے ہوتے وعد کیتا, میں نو اثر کر گیا, میں اس عورت نو واپس کر دیتا. اللہ میں گناہ نہیں کیتا, تیرے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا سا. اس کیفیت اندر سا کہ لباس ہونے اتارے ہے, میں اتارے ہے, وہ میری چرپائی ہوتے آ گئی ہے, میں وہ دے کول جا کے بیٹھ گیا وا. اس ویلے انہیں واز کیتا ہے لوگوں, اس ویلے واز کیتا ہے جدوں شوہر نے وہ دے پوری طرح جناب اس مرد نے, اس بندے نے, اس جوان نے وہ دے قابو پا لیا ہے, وہ دے او نال بیٹھا ہے اور عورت لباس اتار چکی ہے. اس حالت کیفیت اندر عورت آندی ہے, وہ گناہ کرن لگیں بغیر مہر تو بغیر نکاح تو تمہیں مور توڑن لگیں. جس نو اللہ نے تیرے تے حرام کیتا ہے کیوں نہیں اللہ کو لو ڈر جانا. اے اللہ جی اس حالت اندر میں اٹھ گیا سا, اس حالت اندر میں عورت نو باہر نکال دیتا سی, اس حالت دے اندر میں گناہ نہیں سی کیتا. وَنَحَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, میں اپنی خواہش دے انہوں قابو پا لیا سی, برداشت کر لیا سی. اے اللہ غار دا منہ کھول دے. محدثین نے لکھیا ہے ایک بندے نے مزدور دی مزدوری پوری دیتی ہے, دعا انہیں بھی کیتی ہے, لیکن تھوڑا جے غار دا منہ کھلیا, پورا نہیں کھلیا. ایک بندے والدین دے سرانے کھڑا رہی ہے, ساری رات دودھ دا پیالہ لے کے انہیں بھی دعا کیتی ہے, لیکن غار دا منہ پوری طرح نہیں کھلیا, تھوڑا جے کھلیا ہے. تیجے نے دعا کیتی ہے, اے تنہ دے وچوں بہترین بننا, انہاں تنہ دے وچوں افضل ترین بننا, انہاں تنہ دے وچوں اللہ دا مقرب ترین بندہ ہے. تیسرا زیادہ ہے کیونکہ پہلے نے مال نو جناب پورا واپس کیتا ہے, مال نو پورا واپس کرنا سوکھا ہے, والدین دے سرہانے دودھ لے کے کھڑا ہونا سوکھا ہے, لیکن غیر عورتوں میں رات دا تاریکیوں میں اے جوان بندہ ہوئے او دے کوٹھی اندر غیر عورت آ جائیں, لباس اتر جائے, اس تو بعد بندہ اپنے وجود تے کنٹرول کر کے رب کو ڈر جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس ویلے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈرے آئے. یہ دی دعا اللہ نے قبول کر کے غار دا منہ کھول دیتا ہے. دعا اس بندے دی قبول ہوئی ہے. ذرا اس حدیث والا غور کیجئے جو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث بھی صحیح البخاری اندر ہے. ایک بندہ دنیا تو جان لگا ہے, انہیں اپنے اولاد نو بلایا ہے, اولاد نو بلا کے کہنے لگا ہے میرے بیٹو میں تواڈے کولوں پوچھنا کہ مینوں تساں باپ کیسا پایا ہے, میں تانوں کیویں پالیا پوسیا ہے, میں باپ ہون دے حق ادا کیتے نے یا نہیں. تے سارے بیٹے بولے ابا جی کوئی شک نہیں, تساں باپ ہون دا پورا حق ادا کیتا ہے, تواڈے جا بہترین باپ کوئی نہیں, تساں اپنے ماں اپنا حقوق پورے طرح ادا کیتے ہیں. فرمایا بیٹو میں گناہ بھی کیتے ہیں, ٹھیک ہے میں تواڈے حقوق پورے کیتے ہیں, باپ بن کے دکھایا ہے, لیکن میری زندگی اندر کئی گناہ بھی موجود ہیں جڑے تواڈے علم وچ نہیں. تے جے میں مر گیا تے مرن تو بعد اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا, انہیں میرے کو پوچھ لیا تے میری مغفرت بخشے دی کوئی راستہ میں معلوم نہیں ہوندا. میرے بیٹو انج کرنا جدوں میں مر جاواں مینوں انج نہیں دفن کرنا, میں او دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر لگدا ہے. لکڑیاں کٹھیاں کرو, لکڑیاں کٹھیاں کرن تو بعد میری میت نو دے تے رکھو تے جلا دیو, جلا دیون تو بعد میری میت دی جڑی خاک کے انہوں دو حصے تقسیم کر لینا ہے, کچھ جنگل چھوٹ دینا ہے, کچھ دریاواں پانی چھوٹ دینا ہے. نہ راک ہوئے گی نہ نشان ہوئے گا, نہ میں دوبارہ اٹھاں گا. اولاد نے حسب وصیت ایویں کیتا ہے, باپ دی میت نو جلا دیتا ہے, جلان تو بعد دریات جنگل بکھیر دیتا ہے. پھر ادارہ شیئن ان یقول لہو کن فیکون, اللہ واسطے تے مشکل کوئی نہیں ہوتا جدوں تکوینی امر چل جاندہ ہے, جدوں ارادہ کرتا ہے کن فیکون ہو جاتے ہو جاندہ ہے. اللہ نے دی راگ نو اکٹھیاں کر کے انہوں کھڑا کر کے پوچھے میرے بندے کیوں کیا سی اپنی اولاد نو, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اللہ جی اور کوئی وجہ نہیں سی تواڈے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا سا. جے تساں
مینوں میرے تے قدرت رکھ کے مینوں کھڑا کر لیا تے میری کوئی بخشش دی صورت نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر کے تمہیں بات کہیں سی، جا میں تن معاف کر دیتا۔ میرے سامنے تو کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا، اور یاد رکھیے سورۃ الرحمن پڑھیے، جو اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسانو جنو، جے تسی میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جاؤ، میں ایک جنت نہیں میں دو جنت عطا کروں گا، دو باغ عطا کروں گا، ذواتا افنان، ایسیاں دو جنتاں جنہ دے خوشے ٹہنیاں چھکیوں یا ہون گیاں تے انتہائی قریب ہون گیاں، انیاں قریب بیٹھے بیٹھے توڑ لو، لیٹے لیٹے توڑ لو، ایسے بغات دوں گا قطوفہا دانیہ، جن کے گچھے قریب ہوں گے۔ بعض محدثین نے لکھا قریب کا یہ بھی معنی ہے کہ جب درخت کے نیچے لیٹے کسی پھل کو کھانے کو جی چاہے گا، اللہ اس درخت کی ٹہنی کو چکنے کا حکم دے دے، چکتی جھکتی تمہارے سامنے آئے گی۔ لیکن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، شرط یہ ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے تم ڈر جاؤ۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فرمایا ایسی جنت جس کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو چشموں والی جنت، دو باغات، دو جنتیں، دو باغات جن کے خوشے لٹکے ہوئے قریب تر، جن کے نیچے اندر چشمے جاری، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر پھل دو ذائقوں والے، دو قسموں والے۔ اگر تجھے خرمانی تازہ ملے تو ساتھ خشک بھی ملے، آلو بخارا تازہ ملے تو ساتھ خشک بھی ملے، دو قسم کے پھل، دو قسم کے ذائقے والے پھل تمہیں عطا کروں گا۔ چلتے چلتے آگے اللہ نے جا کے آخر پہ فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ایسی موٹی اور شرمیلی اور حیا والی حوریں بخشوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ۔ یہاں تو جو ملتی ہے تمہیں بے پردہ، جو ملتی ہے وہ فیشن کی مجسمہ ملتی ہے، جو ملتی ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو، بدکاری نہیں کی تو کسی سے بات کی ہو، کسی نے دیکھا ہو، زنا نہیں ہوا تو زبان کا زنا ہو، کسی سے وہ گپ شپ کرتی ہو وہ تمہاری بیوی بنے۔ لیکن جو میں دوں گا جنت میں، لم یطمثن قبلہم، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، انسان تو انسان جن کو کبھی جنات نے بھی دیکھا نہیں ہوگا، جنات نے بھی چھوا نہیں ہوگا، ایسی پاکیزہ خواتین عورتیں حوریں تمہیں بخشوں گا، کیسی کانہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت و مرجان کی بنی ہوئی، جیسے یاقوت و مرجان ہے۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پنڈلی کو اندر گودا تمہیں اس کے گوشت کا نظر آئے گا، اتنی وہ نفیس اور نفاست اور نرم۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک دوپٹہ اگر دنیا میں آ جائے، دنیا کے سارے خزانے الٹ دیے جائیں، تب بھی اس دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ جنت کی پاکیزہ حور جب دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا اس طرح چمک اٹھے جس طرح سورج کے چڑھنے سے دنیا چمکتی۔ لیکن شرط یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، فرمایا یہ احسان کا بدلہ احسان ہے نا،
تم اطاعت والا احسان کیا، نیکی والا احسان کیا، میں نے جنت کی صورت میں احسان کیا تم پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجھے بتلاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ نعمت، یہ انعامات ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف، اپنا ڈر نصیب فرما دے، ان خوش قسمت لوگوں میں ہمیں شامل کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔